نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رمضان میں سرتاج دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روزے رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہینے کے اکثر ایام میں ہمارے ساتھ قیام نہیں کیا، یعنی آپ نے رمضان کی راتوں میں ہمارے ساتھ فرض نماز کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں پڑھی، یہاں تک کہ جب 7 راتیں باقی رہ گئیں یعنی 23ویں رات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے ساتھ تہائی رات تک قیام کیا، یعنی ہمیں نماز تراویح پڑھائی۔ جب 5 راتیں باقی رہ گئیں یعنی 25ویں شب آئی تو آپ نے ہمارے ساتھ آدھی رات تک قیام کیا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کاش آج کی رات قیام اور زیادہ کرتے، یعنی اگر آپ آدھی رات سے بھی زیادہ تک ہمیں نماز پڑھاتے رہتے تو یہ بہتر ہوتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی فرض نماز امام کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس سے فارغ ہو کر واپس جاتا ہے تو اس کے لیے پوری رات کی عبادت کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، یعنی عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کی وجہ سے اسے پوری رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور یہ کہ نوافل کا اسی وقت تک پڑھتے رہنا مناسب اور بہتر ہے جب تک دل چاہے۔ جب 4 راتیں باقی رہ گئیں یعنی 26ویں رات آئی تو ہمارے ساتھ قیام نہیں کیا، یہاں تک کہ تہائی رات باقی رہ گئی۔ ہم اسی انتظار میں لگے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے اور ہمیں نماز پڑھائیں گے۔ جب 3 راتیں باقی رہ گئیں یعنی 27ویں کی رات آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر والوں، اپنی عورتوں اور سب لوگوں کو جمع کیا اور ہمارے ساتھ قیام کیا، یعنی تمام رات نماز پڑھتے رہے، یہاں تک کہ ہمیں یہ فکر اور اندیشہ ہوا کہ کہیں فلاح یعنی سحری فوت ہی نہ ہو جائے۔ راوی فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا، فلاح کیا ہے؟ حضرت ابو ذر نے فرمایا، فلاح سے مراد سحر کا کھانا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے ساتھ مہینہ کے باقی دنوں میں یعنی 28ویں اور 29ویں شب میں قیام نہیں کیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی فرض کے علاوہ اپنے گھر میں پڑھی جانے والی نماز اس نماز سے بہتر ہے جو مسجد نبوی میں پڑھی جائے، کیونکہ فرض نماز مسجد میں ہی پڑھنی بہتر ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عبد القاری فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان کی رات کو میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد میں گیا۔ وہاں ہم نے کیا دیکھا کہ لوگ متفرق اور بکھرے ہوئے تھے، یعنی کوئی تو عشاء کی نماز کے بعد اکیلا نفل نماز پڑھ رہا تھا اور کوئی اس طرح پڑھ رہا تھا کہ چند آدمی اور بھی اس کے ساتھ تھے، گویا کچھ لوگ تو الگ الگ تراویح کی نماز پڑھ رہے تھے اور کچھ لوگ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میں ان لوگوں کو ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں تو یہ بہتر ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے اس کا ارادہ کیا اور سب لوگوں کو حضرت ابی بن کعب کے پیچھے جمع کر دیا، یعنی انہیں نماز تراویح کے لیے لوگوں کا امام مقرر کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد میں ایک رات حضرت عمر کے ساتھ مسجد میں گیا، وہاں سب لوگ اپنے امام حضرت ابی بن کعب کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ نماز تراویح ایک اچھی بدعت ہے، اور اس وقت کی نماز جب تم سوتے رہتے ہو اس وقت کی نماز تراویح سے بہتر ہے۔ اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مراد آخری رات تھی، یعنی حضرت عمر کے اس ارشاد کا یہ مطلب تھا کہ تراویح کی نماز رات کے آخری حصے میں پڑھنا رات کے پہلے حصے میں پڑھنے سے بہتر ہے، کیونکہ اس وقت لوگ تراویح کی نماز اول وقت میں پڑھ لیا کرتے تھے۔
حضرت صاحب ابن یزید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب اور حضرت تمیم داری کو حکم دیا کہ وہ رمضان کی راتوں میں لوگوں کو تراویح کی 11 رکعت نماز پڑھائیں، اور اس وقت امام تراویح میں وہ صورتیں پڑھا کرتا تھا جن میں سے ہر ایک میں 100 سے زیادہ آیتیں ہیں۔ چنانچہ قیام کے لمبا ہونے کی وجہ سے ہم اپنی لاٹھیوں کا سہارا لے کر کھڑے ہوتے تھے اور فجر کے قریب نماز سے فارغ ہوتے تھے۔ حضرت عارض تابعی فرماتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ لوگوں کو دیکھا کہ وہ رمضان کے روزوں میں کفار پر لعنت بھیجا کرتے تھے، اور اس زمانے میں قاری یعنی نماز تراویح کا امام سورت بقرہ کو 8 رکعتوں میں پڑھا کرتا تھا، اور اگر کبھی سورت بقرہ کو 12 رکعتوں میں پڑھتا تو لوگ سمجھتے کہ نماز ہلکی پڑھی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن ابی بکر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہم رمضان المبارک میں جب قیام یعنی نماز تراویح سے فارغ ہوتے تھے تو خادموں سے اس خوف سے کہ کہیں سحری کا وقت ختم نہ ہو جائے جلد کھانے کے لیے کہتے تھے۔ ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ فجر ہو جانے کے خوف سے ہم خادموں کو جلد کھانے کے لیے کہتے تھے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔